السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویورز حضرات، میں آپ کا دوست عبداللہ محسن بن داؤد عمری پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے 3 پوائنٹس رکھے تھے۔ نمبر 1، انسان کی کوئی وکاس نہیں ہوئی بلکہ انسان پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، تھیوری آف ایوولیشن صرف ایک اتہاسک گھٹنا پر آدھارت ہے۔ نمبر 3، انسان اس زمین پر کسی دوسری دنیا سے آیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں قرآن اور سائنس کے ذریعے ہم اسی دنیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ انسان اس زمین پر آنے سے پہلے کہاں تھا؟ اس پر الگ الگ خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ البتہ بہت سے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ انسان مدتوں پہلے مارس یعنی منگل گرہ پر رہتا تھا، لیکن ایک جنگ میں ہائیڈروجن بمز کے پھٹنے کی وجہ سے وہاں پر زندگی ہی ختم ہو گئی۔ سائنس کی اسی اسٹڈی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ قرآن نے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت میں انسان کو خلیفہ بتایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر کوئی دوسری مخلوق رہ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 7 زمینوں میں سے ایک زمین مارس یعنی منگل گرہ بھی ہو، اور جو مخلوق انسان سے پہلے زمین پر رہ چکی ہے وہ شاید مارس ہی میں رہتی ہو، کیونکہ اسی آیت میں قرآن نے ایک جنگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ فرشتوں نے رب سے کہا، خدایا تو ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر فرشتوں کا اس طرح کا جواب دینا یہ درشاتا ہے کہ انسانوں سے پہلے کی وہ مخلوق جو زمین پر رہتی تھی، انہوں نے ایک ایسی جنگ کی تھی جس کی وجہ سے زندگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ مارس پر زندگی بھی تھی اور جنگ بھی ہوئی تھی، لیکن انسان مارس پر نہیں رہتا تھا، بلکہ مارس پر انسان سے پہلے کی کوئی دوسری مخلوق رہتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر انسان اس زمین پر ایلین ہے تو اس سے پہلے وہ کہاں رہتا تھا؟ قرآن کے مطابق انسان اس زمین پر آنے سے پہلے جنت میں رہتا تھا۔ قرآن نے کہا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے جنت میں رکھا گیا تھا، یعنی انسان اس زمین پر آنے سے پہلے جنت میں رہتا تھا، اور یہی بات ڈاکٹر ایلیس سلور کی اسٹڈی سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور نے جن پوائنٹس کی بنیاد پر انسان کو ایلین بتایا ہے، انہی پوائنٹس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جنت میں رہتا تھا۔ ان کے کچھ پوائنٹس کا ذکر ہم یہاں قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ نمبر 1، اس زمین پر رہنے والا ہر جاندار اپنا کھانا ڈائریکٹ کھاتا ہے، لیکن انسان بہت ہی محنت اور مشقت کے بعد اپنا پیٹ بھر پاتا ہے، اور قرآن کے مطابق جنت میں انسان اپنا کھانا ڈائریکٹ ہی کھا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا کہ جہاں سے جو چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ۔ نمبر 2، اس زمین پر رہنے والے ہر جاندار کا ٹیمپریچر ماحول کے حساب سے ہر وقت بدلتا رہتا ہے، یعنی موسم کے بدلنے سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، جبکہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جس دنیا سے آیا ہے اس دنیا میں موسم کے بدلنے کا احساس نہیں ہوتا ہوگا، اور یہی بات
قرآن نے جنت کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن نے کہا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا کہ جنت میں نہ تو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی کا۔ نمبر 3، انسان اپنے گھر میں ہونے کے باوجود ہمیشہ اس خیال میں رہتا ہے کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اور اسی خیال کی وجہ سے انسان بہت بار بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ قرآن نے انسانوں کے لیے جنت کی وراثت بتایا ہے۔ قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا یعنی انسان جنت کا ہی وارث بنایا گیا ہے، اور ہر وارث کو ہمیشہ اپنی وراثت کا خیال رہتا ہے۔ واضح یہ ہوا کہ انسان اس زمین پر آنے سے پہلے جنت میں رہتا تھا، اور قرآن نے تو کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسان اس زمین پر جنت سے ہی بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس زمین پر کچھ ہی دنوں کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کے بعد پھر اسے اپنی دنیا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس ویڈیو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے: نمبر 1، منگل گرہ پر انسانوں سے پہلے کی کوئی دوسری مخلوق رہتی تھی۔ نمبر 2، انسان اس زمین پر مارس یا وینس سے نہیں بلکہ جنت سے آیا ہے۔ نمبر 3، ایک دن انسان کو اپنی دنیا کی طرف واپس جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان جنت میں اتنے عیش و آرام کے ساتھ رہتا تھا تو آخر اس زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اس پر ایک نئی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔